آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات عطا فرمائی تھی کہ جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، چاہے وہ خوبصورتی ہو، جمال ہو، یا اچھے اخلاق ہوں۔ پھر اچھے اخلاق میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سخاوت، عفو درگزر، شکر گزاری، صبر، تحمل مزاجی، یہ سب صفات اللہ تعالیٰ نے اتم درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور سخاوت تو ایسی سخاوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ قرض میں ادا کروں گا، اور اگر وہ کوئی مال چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس کے ورثاء کا ہوگا، لیکن اگر قرض ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے قرض ادا کرنے کے لیے، تو اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ ایسی سخاوت کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور شاعر کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی لا کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے کوئی چیز مانگی ہو، مدد کے لیے گزارش کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو کہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو آپ قرض لے کر اس شخص کی مدد کرتے تھے جو آپ کے پاس اپنی مدد کے لیے آتا تھا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتا تھا۔ اور پھر جمال تو ایسا جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے پہلے شاعر اور نعت ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو دیکھ کر نعت پڑھ رہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا سامنے بیٹھے ہوں تو انہوں نے کس درد کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ اشعار پڑھے ہوں گے۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی عورت نے آج تک جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کے گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ تو ایسا جمال اللہ تعالیٰ جس ہستی کو عطا فرمائے اور ایسا کمال جس ہستی کو عطا فرمائے، پھر اس ہستی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور نازیبا الفاظ کہنے والے خود بدبخت ہو سکتے ہیں، اور یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں۔ اب ان کے مذہب کی گندگی کو دیکھ لیں، لیکن وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم